اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکحف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، بمبئی کی راتیں یہاں پر ٹرینیں چلتی ہیں اور ان کے بند ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، کسی لمبی تقریر کے لیے متقاضی نہیں ہوتی، اور یہ گرمی بھی آپ کو کسی نثری تقریر کے لیے بہت زیادہ زحمت کی متحمل نہیں ہوگی۔ چند باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ جتنا دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ شیعت کے پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج دنیا کو شیعت سے خطرہ نہ ہوتا تو کبھی شیعوں کا قتل عام نہ ہوتا۔ بازار سے وہی چیز ہٹائی جاتی ہے جس کے آنے سے دوسروں کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ صدیاں کسی اور مذہب کے نام رہی ہوں تو رہی ہوں، لیکن آنے والے دن اس کی پیشانی پر جو مذہب چمک رہا ہے وہ غدیری اسلام ہے، جس کا وعدہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور یہ شیعوں کا قتل عام نادانی ہے، اس لیے کہ وہ شاخیں اور وہ درخت شاخوں کے کٹنے سے کٹ جاتے ہیں جن کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، لیکن جس درخت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ولایت کی زمین پر بویا ہو، شاخیں کٹنے سے درخت پھیلے گا، بوجھے گا نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو وفات رسول کے بعد کے ظلم سے لے کے آج تک دیکھ لو کہ شیعت بڑھی ہے یا گھٹی ہے۔ یہ ساری دنیا اس لیے ظلم پر آمادہ ہے کہ آنے والا ظلم کے خلاف ہے، اور یہ بھی دنیا سوچ لے کہ خداوند عالم کی سیرت اپنے نمائندوں کو کسی دور جگہ پر محفوظ رکھنا نہیں ہے، سیرت الہی یہ ہے کہ ہم دشمن کی گود میں موسیٰ کو پروان چڑھائیں گے، ہم فرعون کے زمانے میں موسیٰ کو پروان چڑھائیں گے، ہم نمرود کے زمانے میں ابراہیم کو آگے بڑھائیں گے،
تو دنیا سمجھ لے کہ جس سرزمین پر آج شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فاطمہ کا مہدی اسی خانہ کعبہ سے آئے گا. یہ نجف سے نہیں آئے گا، یہ کربلا سے نہیں آئے گا، یہ مشہد سے نہیں آئے گا. تاکہ دنیا والے کہتے اگر ہمارے کے آنے والے ہوتے تو ہم روک لیتے. یہ تمہارے درمیان سے آئے گا، خانہ کعبہ سے آئے گا، اور آواز اسی طرح دے گا جس طرح سے موسیٰ نے فرعون کو للکارا تھا. آنے والے صدی مہدویت کی صدی ہے، عدل و انصاف کی صدی ہے. لہذا جہاں ظالموں کے لیے آنے والا ہر دن پیغام موت ہے، وہی چاہنے والوں کے لیے ہر دن تیاری کا موقع ہے. ہر دن تیاری کا موقع ہے. یہ دور جتنا زور سے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا آزمائشیں سخت ہوتی جا رہی ہیں. عزیزو، اس دور آخر میں ایمان کو بچا کے رکھنا ہتھیلی پر انگار رکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے. یہ دور آزمائش ہے، یہ دور ابتلا اور امتحان ہے. آج کے دور میں دنیا کا سودا نہیں ہوگا، درہم و دینار کے سودے نہیں ہوں گے، اس وقت ایمان کا سودا ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ آپ سن لیں کہ جب ہمارے آبائی دشمن شیطان کو اللہ نے اپنی بزم سے نکالا تو اس نے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا کہ مجھے مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی. کب تک؟ وقت معلوم تک. مانگا تھا قیامت تک کی مہلت، لیکن ملی ظہور تک کی مہلت. تو جتنا ظہور قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا شیطان کی موت کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے. کیونکہ اس کو تو معلوم ہے وقت معلوم وقت ظہور ہے. اور یہ بات آج کا نوجوان بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جب کسی مقابلے میں کرو یا مرو کی نوبت آتی ہے تو آخری وقت میں تو طاقتیں پوری جھونک دی جاتی ہیں، طاقتیں سنبھال کے نہیں رکھی جاتی. تو جو کچھ طاقتیں شیطان نے روز اول سے اکٹھا کی تھیں اب وہ آخری دور میں پوری طاقتوں کو جھونک رہا ہے. یہ طاقتیں کس پر لگائے گا؟ یہ شیطان کس پر حملہ کرے گا؟ اس نے خود آواز دی ہے، پروردگار میں صراط مستقیم پر جم کے بیٹھوں گا. صراط مستقیم پر کون ہے؟ مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ شیطان کے حملے کا شکار کون ہوگا. وقت مختصر ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے آپ سے گزر رہا ہوں. شیطان نے خود کہا پروردگار تیری عزت کی قسم میں صراط مستقیم پر جم کے بیٹھوں گا. تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ صرف 2 جملے میں آپ سن لیں کہ جب کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہونے والا ہے، آپ دعا کیجئے آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے، تو آپ کہتے دعا کریے بچہ کامیاب ہو جائے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ آپ بھی بولیے. میرا بچہ امتحان میں بیٹھا ہے دعا فرمائیے کامیاب ہو جائے. آپ کہتے ہیں آپ کا بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بولیے تو صحیح. آمین. کہ میرے گھر میں بیمار ہیں خدا ان کو شفا دے، تو آپ کہتے ہیں آمین. یعنی شفا نہیں ملی ہے، ملنے والی ہے. پاس نہیں ہوا ہے، پاس ہونے والا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں میرا بچہ پاس ہو گیا، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. عزیزو بس سمجھ لیں، جہاں سورہ الحمد کے بعد آمین کہا جاتا ہے وہاں صراط مستقیم نہیں ملی ہے، جہاں الحمدللہ کہا جاتا ہے وہاں صراط مستقیم مل گئی ہے.
اگر مل جاتی تو الحمدللہ ہوتا. آمین بتا رہی ابھی تک. تو جب ابھی تک نہیں ملی تو آئندہ کیا ملے گی؟ لیکن جو شروع سے الحمدو کہہ رہے ہیں ان کو صراط مستقیم مل چکی ہے. جب صراط مستقیم مل چکی ہے تو حملہ کس پر ہوگا؟ یہ حملہ کس پر ہوگا؟ وہ کس چیز کا دشمن ہے ہمارا؟ وہ ہماری دنیا کا دشمن نہیں ہے، وہ ہماری توحید کا دشمن نہیں ہے، وہ ہماری نبوت کو دشمن نہیں ہے، وہ ہماری ولایت کا دشمن ہے. اس لیے کہ وہ چیز جو توحید کو بچاتی ہے وہ ولایت ہے، جو نبوت کو اعتبار عطا کرتی ہے وہ ولایت ہے، جو اللہ کا تصور پیش کرتی ہے وہ ولایت ہے، جو قیامت و شفاعت کا تصور پیش کرتی ہے وہ ولایت ہے. تو حملہ ولایت پر ہوگا. لہذا آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ولایت کو سنبھال کے رکھیں. عزیزو بھوکے مر جانا گوارا ہے لیکن خالی ولایت سے جانا گوارا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کا دامن دنیا سے خالی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. لیکن علی کی ولایت کم ہو جائے تو یہ وہ نقصان کا سودا ہے. ساری بادشاہی لے لو لیکن ولایت میں کمی مت کرنا. لہذا اس دور میں حملے ہیں، اور امام معصوم کی ایک روایت ہے، لیکن میں کہا آپ بلند آواز سے صلوات بھیجیں تاکہ میں بہترین روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزو آخری دور کا امتحان ہے، اور کس کا امتحان لیا جائے گا؟ غیروں کا نہیں. شیطان کی پوری کوشش ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں میں دو چار کو نکال دو. روایت کا جملہ ہے آخر زمانے میں امتحان ہوگا، شدید امتحان ہوگا، اور وہ لوگ ناکام ہوں گے جو ولایت کے قائل ہوں گے. اکثر القائلین بہ، مولا کی رہا اکثر القائلین بہ، جو امامت کے قائل ہوں گے وہ آخری زمانے میں شیطان کے حملوں کا شکار ہوں گے. کون؟ عوام الناس نہیں، متوسط طبقے والے نہیں، عام پڑھے لکھے لوگ نہیں. وہ من یشق الشعر بشارتین، وہ گمراہ ہوں گے جو ایک بال کو دو بال میں تقسیم کر سکتے ہوں گے، یعنی جو روایتوں میں گہری نظر رکھنے والے ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے. یشق الشعر بشارتین، پڑھے لکھے لوگ، عبادت گزار، اطاعت گزار، نماز شب پڑھنے والے، یہ آخری زمانے میں گمراہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا جب لشکر تیار کرے گا تو اس کو اجداد کی سنت معلوم ہے. یہ صفین جیسا لشکر نہیں بنائے گا، یہ امام حسن جیسا لشکر نہیں بنائے گا، یہ حسین ایسا بہتر بنائے گا کہ سب کچھ ہو جائے ایک ٹوٹنے نہ پائے. لہذا آخری زمانے کا جو لشکر ہوگا اس میں کثرت افراد نہیں چاہیے، کیفیت افراد چاہیے، مومن چاہیے. من یشق الشعر بشارتین، پوچھا گیا جب امتحان اتنا شدید ہوگا تو بچنے کے راستے کیا ہوں گے؟ کامیابی کی راہیں کیا ہوں گی؟ عزیزو
لوگ کہتے ہیں بہت امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہو، کچھ کر دو. ارے روایتوں سے پوچھو کیوں کہا گیا. امام نے فرمایا اس زمانے میں وہی اس شیطانی حملوں سے بچے گا جسے خدا انتظار کی توفیق دے گا اور امام وقت کے ظہور کی دعا کرنے کی سعادتیں دے گا. جس کو اس دور میں ظہور کی دعا کرنے کی سعادت ملے گی یہ وہ خوش قسمت ہوگا جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گا. ورنہ نہ ہمارا علم، نہ ہمارا عمل، نہ ہمارا تقوی، نہ ہماری عبادت کوئی چیز بھی شیطانی حملوں سے روک نہیں سکتی. اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو امام عصر کی عنایتیں. ولی عصر کی توجہات، ان کے لیے دعا کرنے کی سعادتیں. یہ سعادتیں کوئی دنیا ہے جو ہر ایک کو مل جائے. یہ سعادتیں وہ ہے جس کے لیے امامت چاہیے. ہمیں کیا پتا امام کیا ہے؟ امام صادق جانتے امام وقت کیا ہے. اگر آج ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کس نعمت سے محروم ہیں تو آج ہم اس طرح سے غفلت کی زندگی بسر نہ کرتے. کسی زمانے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بچہ اسکول جائے اور وقت معینہ پر نہ آئے تو ماں کا دل بے چین ہوتا ہے، باپ کا دل بے چین ہوتا ہے، بھائی بے چین ہوتے ہیں، بہنیں بے چین ہوتی ہیں، محلے والے بے چین ہوتے ہیں. کبھی اسکول جاتے ہیں، کبھی ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی دوستوں سے پوچھتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی یہاں پوچھتے ہیں، کبھی یہاں پوچھتے ہیں تم نے میرے بیٹے کو تو نہیں دیکھا، تم نے میرے لال کو تو نہیں دیکھا، یہ اسکول میں آیا تھا کہاں چلا گیا. جب تک مل نہیں جاتا سکون نہیں ملتا. ہمارا بیٹا 4 گھنٹہ تاخیر سے آئے تو ہم میں بے چینی ہو جاتی ہے. زہرا کا لال 1200 سال سے غائب ہے. حسین کا وارث 1200 سال سے آنکھوں سے غائب ہے. سب تلاش کرتے ہیں لیکن کوئی ہے ایسا تلاش کرنے والا جو کربلا جا رہا ہے کہ زیارتیں کرنے جا رہے ہیں. کہنے ہم زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے اپنے جد کی زیارت کو امام آتے ہیں، شاید مخصوصی میں آئے ہوں، شاید حسین کی زری کے پاس مل جائیں، شاید علی اکبر کے پائنتی مل جائیں، شاید شہدائے کربلا کے پاس مل جائیں، شاید عباس کے روضے پر مل جائیں. ہم حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں لیکن فرزند حسین کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ سنا ہے وہ رجب میں عمرہ کرنے آتے ہیں، سنا ہے شعبان میں آتے ہیں. کا سامرہ جا رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ ان کا گھر ہے، شاید اپنے گھر میں آئے ہوں. ایک دیدار ہو جائے، ایک ملاقات تو ہو جائے، ایک آنکھوں کو سرما لگانے کا موقع مل تو جائے، ایک قدم چومنے کی سعادت مل تو جائے. عزیزو یہ دور آزمائشوں کا دور ہے. یہ دور ولایت کو سنبھال کے رکھنے کا دور ہے. اگر ہم اس ولایت کو سنبھال نہ پائے تو آپ یقین جانیے ہماری نجات کے امکانات ممکن نہیں ہیں.
اور کوئی بھی اس ولایت کو نہیں بچا سکتا، صرف امام وقت کی توجہ۔ یہاں عقل کام نہیں چلتی، یا انکساری کام آتی ہے، یا ہاتھ پھیلانا کام آتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ہر بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا ذلیل ہے، لیکن اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلے والا عزت دار ہے، کیونکہ یہ دے کر کے جتاتے نہیں ہیں۔ اور کیا نہیں ملتا اس در سے؟ یہ دور آخر الزمان ہے، اور میں آپ کو بشارت دینا چاہتا ہوں، ہندوستانیوں کو بشارت دینا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں نجف میں تھا، ظاہر ہے کہ وہ زمین بڑی مقدس زمین ہے، وہاں آپ چلیے تو ایسے نورانی چہروں کی زیارت ہوتی کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء پیدل چلے جا رہے ہیں سر جھکائے ہوئے، پتہ چلا ہزاروں شاگرد ان کے پاس سے اکیلے چلے جا رہے ہیں۔ تواضع وہاں ملتی ہے، ایمان وہاں ملتا ہے، خلوص وہاں ملتا ہے، عظمتوں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کا طریقہ ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں۔ کیسے کیسے بزرگ عالم مولا کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوئے، ایک سلام قبول ہو جائے۔ ان کو اپنی محنتوں پر ناز نہیں ہے، مولا کی عنایتوں پر بھروسہ ہے۔ یہ نجف سے ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں، صرف زیارت کرنے نہیں جاتے، حسین کی بارگاہ سے علم کی بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ مولا آپ کے دروازے کا صدقہ مل جائے۔ تو ایک بزرگ عالم نے رجت پر کتاب لکھی ہے، آیت اللہ سند نے، فرمانے لگے میں نے روایتیں دیکھی ہیں کہ رجت کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لائے گا تو ہندوستانی ایمان لائیں گے، سب سے پہلے امام پر ایمان لائے گا تو ہندوستان کے لوگ ایمان لائیں گے، اور سب سے بعد میں جو لائیں گے وہ عربی لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی کافر ہے، منافق نہیں ہے۔ ان کی بنیاد بغض علی پر نہیں ہے، یہ کافر ہے، منافق نہیں ہے۔ اور یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، تو جو کافر ہو کے بھی حسین کے سامنے سر جھکاتا ہے، جب حسین کا بیٹا خود آئے گا تو کیا ایمان نہیں لائے گا؟ یہ بشارتیں آپ کو مبارک ہو۔ اور امام کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں دین زندہ ہوگا مشرق سے، لوگ اس مشرق کی جب بات کرتے ہیں تو کسی اور طرف لے جاتے ہیں کہ مشرق زندہ ہوگا، کسی اور ملک کو رابطہ کرتے وہاں زندہ ہوگا۔ بس اتنا پوچھوں کہ وہ کون سا ملک ہے جو مغرب کی طرف سجدہ کرتا ہے؟ جو مغرب کی طرف سجدہ کرتا ہے وہی ملک کعبے کے مشرق میں ہوگا۔ جو ملک مغرب میں سجدہ کرتا ہے وہی ملک کعبے کے مشرق ہوگا۔ امام نے جب یہ روایت بیان کی تو نجف میں نہیں بیان کی، کربلا میں نہیں بیان کی، مشہد میں نہیں بیان کی، قم میں نہیں بیان کی، مدینے میں بیان کر لی۔ آپ دیکھ لیں مدینے کے مشرق میں کون ہوتا ہے۔ تو کل مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ عزیزو، تیاری کا دور ہے، ظہور نزدیک ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت
امام کو ایسے جانبازوں کی ضرورت ہے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پڑھے لکھے ہوں، دنیا کو چلانے کا سلیقہ جانتے ہوں۔ آج کہتے ہیں دنیا شیعوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے امام وقت سے جا کر کے شکایت کی، آپ کے چاہنے والے بڑے مختلف ہیں، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا کہ جب چرواہا اپنی بکریاں لے کے جاتا ہے تو جب میدان میں جاتا ہے تو بکریاں بکھر جاتی ہیں، کچھ ادھر چلی جاتی ہیں، کچھ ادھر چلی جاتی ہیں، لیکن جب شام کو وہ لینے آتا ہے تو ایک آواز دیتا ہے، سب سمٹ کے ایک جہاں پر چلی آتی ہیں۔ جب تک غیبت کا زمانہ ہے یہ اختلاف ہے، آنے والے کا آنے دو، دیکھو نقطے پر جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ صلوات بھیجے بر محمد علیہ۔ یہ اختلافات سے میں گھبراؤ، آنے والے کو آنے تو دو۔ اور کبھی یہ اختلاف رحمت بھی ہے۔ جناب یعقوب نے جب اپنے بچوں کو بھیجا تو یہ وصیت کی، بچوں ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا، ورنہ تم کو اکٹھا دیکھ کے دشمن اور تمہاری دشمنی پر اتر آئیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس حفاظت کے امکانات نہیں ہیں، لہذا چاہنے والا باپ ہم کو الگ الگ ٹکڑیوں میں رکھ کے ہماری حفاظتیں کر رہا ہے تاکہ تم محفوظ تو رہو۔ لہذا یہ دور امتحان کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس کو ظہور کی دعا کی توقع سعادت ملے گی۔ بس اس بات کو تمام کرتا ہوں، بات تو بہت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دو چار اور اچھے اشعار آپ سن لیں۔ ہمیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم بھی پرانے آپ کے لیے، آپ بھی پرانے ہمارے لیے۔ یہاں نہیں موقع ملے گا پھر کبھی سنا لیں گے۔ لیکن عزیزو، ہمیں احساس نہیں ہے کون امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، کون آفتاب ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، کون چاند ہے جو افق سے غائب ہے۔ چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے لہذا ہمارے کیا گریہ نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے، چھٹے امام کو روتے ہوئے دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ یہ بات ذہن میں امام کے گریہ جذبات کا نہیں ہوتا، معرفت کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے، عبادت کا ہوتا ہے۔ بے پناہ گریہ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ اصحاب با وفا پریشان ہیں، امام کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کے مجال نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ اور گریہ کے عالم میں چھٹے امام کی زبان مبارک میں یہ جملہ ہے، سیدی سیدی غیبتوں کا نفت رقادی۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار، آپ کی غیبت نے میری آنکھوں کی نیند چھین لی، آپ کی غیبت نے میرے رات کا آرام چھین لیا ہے، مجھے اب رات بستروں میں نیند نہیں آتی، میں جے غیبت کو سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس نے
امامت کی نگاہوں سے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا ہو، جس نے دروازہ گرتے وقت زہرا کی آواز سنی ہو، یا مہدی میرے ادرک، جس نے کربلا کے میدان میں اس منظر کو دیکھا ہو جب حسین نرغ عادہ میں گھرے ہوئے گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، آسمان کے فرشتوں میں کوہرام برپا تھا، پروردگار یہ تیرے رسول کا نواسہ تنہا ہے، مظلوم ہے، اس کا بیٹا مارا گیا، اس کا بھائی مارا گیا، یہ اکیلا رہ گیا، ہمیں اجازت دے حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ آواز دی فرشتوں صبر کرو، میں اس قائم کے ذریعے اس حسین کا انتقام لوں گا۔ تو جسے کربلا کا منظر یاد ہے وہ اس قائم کو دیکھ رہا ہے، جسے زہرا جناب زینب کی چادر دیکھتے تھے وہ قائم کا انتظار کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے سیدی سیدی غیبتوں کا نفت رقا دی، میرے مولا آپ کی غیبت نے میری آنکھوں کی نیند چھین لی ہے، دل کا آرام چھین لیا ہے۔ پوچھا یہ کس کی غیبت کا تذکرہ ہے؟ کہ میرا آخر جب آئے گا تو غائب ہوگا، غیبت میں پریشانیاں ہوں گی، اور بات یہاں تک آگے بڑھی کہ غیبت کا زمانہ وہ ہوگا جب میرے قائم کے چاہنے والے ایسے کاٹے جائیں گے جیسے ترک و دیلم کے لوگ کاٹے جاتے ہیں، اور ان کے سر لوگوں کی بارگاہ میں ہدیہ کیے جائیں گے۔ جن کو ان مظالم پر احساس ہے، میری گزارش یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے تو آخر دعا مت کیجیے، پہلی دعا کیجیے کہ وہ آ جائے جس کا انتظار زہرا کر رہی ہیں، وہ آ جائے جس کا انتظار علی مرتضیٰ کر رہے ہیں، وہ آ جائے جس کا انتظار دکھیاری زینب کر رہی ہے، وہ آ جائے جس کا انتظار حسین مظلوم کربلا کر رہے ہیں، وہ آ جائے جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے۔ اگر آپ کی یہ دعائیں اس کے انتظار کے نزدیک ہونے کا سبب ہو سکتی ہیں تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، قابل مبارکباد ہیں آپ کا، آپ انتظار کر رہے ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ آخری زمانے میں آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کا عقیدہ سلامت رہے، آپ کی ولایت سلامت رہے، زندہ رہیں تو اسی ولایت پر، مرے تو اسی ولایت پر، اٹھائے جائیں تو اسی ولایت کے اوپر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔